قرآن مجید کا سورہ نمبر 12 سورہ یوسف سورہ یوسف کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 12 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 53 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، لیکن ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق اس کی 4 آیات، پہلی 3 اور 7ویں آیت مدنی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی مناسبت سے اس کا نام سورہ یوسف رکھا گیا ہے۔ اس کی آخری چند آیات کے علاوہ تمام آیات حضرت یوسف علیہ السلام کی دلچسپ اور عبرت انگیز داستان بیان کرتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا۔ اس کے بعد ایک قافلے کے ہاتھ فروخت کر دیا اور آپ کو عزیز مصر نے خرید کر اپنی زوجہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کے حسن و جمال کو دیکھ کر عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ پر فریبتہ ہو گئی، لیکن آپ نے اپنی پاک دامنی کو محفوظ رکھا اور عزیز مصر کے محل میں موجود ایک دودھ پیتے بچے نے آپ کی بے گناہی کی گواہی دی۔ اس واقعے کے بعد مصر کی اشراف زادیوں نے زلیخا پر طعنہ زنی کی، جس کے نتیجے میں زلیخا نے ان خواتین کو دعوت دی اور ان کے ہاتھ میں پھل اور ایک چھری دی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محفل میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر خواتین نے بے اختیار اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان میں اعلیٰ ترین عفت اور پاک دامنی، خودداری، تقوی اور ضبط نفس کا بہترین درس ہے۔ بالخصوص ظاہری خوبصورتی و نفسانی ہوس اور ہیلہ گری کے مقابلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی اور تقوی کو لطیف انداز سے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 94 سے 98 تک میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، جو اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر بینائی سے محروم ہو گئے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کی آنکھوں پر مس کی گئی تو ان کی بینائی لوٹ آئی اور انہوں نے اپنے بیٹوں کے گناہ کو جو یوسف علیہ السلام کے متعلق وہ لوگ انجام دے چکے تھے معاف کر دیا۔ جو شخص سورہ یوسف کی تلاوت کرے گا اور اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دے گا، اللہ تعالی سکرات موت کے مشکل وقت میں اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، یہ ایک واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کیا ہے ایک بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غافلوں میں سے تھے۔ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔
اس وقت کو یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا کہ میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج و چاند کو دیکھا ہے کہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ آپ نے کہا اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کہیں وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی سازش نہ کرنے لگ جائیں، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم۔ اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں تعبیر خواب کا علم عطا فرمائے گا، اور تم پر نیز یعقوب علیہ السلام کے خانوادے پر اسی طرح اپنی نعمت پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے تمہارے دادا پردادا ابراہیم و اسحاق پر اپنی نعمت پوری کر چکا ہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بڑا علم و حکمت والا ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے عبرت کی نشانیاں ہیں۔ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين۔ جب انہوں یوسف کے سوتیلے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ باوجود ہے کہ ہم پوری جماعت ہیں مگر یوسف اور اس کا سگا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو زیادہ پیارے ہیں، بے شک ہمارے باپ کھلی ہوئی غلطی پر ہیں۔ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ یوسف کو قتل کر دو یا کسی اور سرزمین پر پھینک دو تاکہ تمہارے باپ کا رخ توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، اس کے بعد تم بھلے آدمی ہو جاؤ گے، تمہارے سب کام بن جائیں گے۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان برادران یوسف میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، البتہ اگر کچھ کرنا ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، مسافروں کا کوئی قافلہ اسے اٹھا لے جائے گا۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون۔ اس قرارداد کے بعد انہوں نے کہا اے ہمارے والد، کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ وہ کچھ کھائے پیے اور کھیلے کودے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ آپ نے کہا تمہارا اسے اپنے ہمراہ لے جانا مجھے غمگین کرتا ہے، اور مجھے یہ اندیشہ بھی ہے کہ تم غفلت کرو اور اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ انہوں نے کہا کہ اگر اسے بھیڑیا کھا جائے جبکہ ہماری پوری جماعت حفاظت کے لیے موجود ہے تو پھر ہم گھاٹا اٹھانے والے اور بالکل گئے گزرے ہوں گے۔ فلما
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب وہ اصرار کر کے اسے لے گئے اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دے، چنانچہ ایسا ہی کیا۔ اور ہم نے اس وقت اس یوسف کی طرف وحی کی کہ ایک وقت آئے گا کہ تم ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتاؤ گے جبکہ انہیں اس کا شعور نہیں ہوگا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ شام کے وقت اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ اور کہا اے ہمارے والد، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، بس ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا، اور اگرچہ ہم سچے ہی ہوں مگر آپ تو ہماری بات کا یقین نہیں کرتے۔ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ اور وہ اس یوسف کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر لائے۔ آپ نے کہا یہ جھوٹ ہے، بلکہ تمہارے نفسوں نے اپنے بچاؤ کے لیے یہ بات گھڑ کر تمہیں خوشنما دکھا دی ہے۔ بہرحال اس سانے پر صبر کرنا ہی بہتر ہے، اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس سلسلے میں اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ اور ایک قافلہ آیا اور وہاں اترا تو انہوں نے پانی لانے کے لیے اپنا سقا بھیجا، بس اس نے جو ہی اپنا ڈول ڈالا تو یوسف اس میں بیٹھ گئے۔ جب ڈول کھینچا تو پکار اٹھا مبارکباد، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ اور ان لوگوں نے اسے سرمایہ تجارت سمجھ کر چھپا رکھا، اور وہ لوگ جو کچھ کر رہے تھے اللہ اس سے خوب واقف تھا۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ اور ادھر برادران یوسف بھی آ پہنچے اور یوسف کو اپنا غلام ظاہر کر کے بالکل کم قیمت پر یعنی گنتی کے چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور ان بھائیوں کو اس میں کوئی دلچسپی نہ تھی بلکہ اس سے بیزار تھے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اور پھر اس قافلے والوں سے مصر کے جس شخص عزیز مصر نے اسے دوبارہ خریدا تھا، اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا اسے عزت کے ساتھ رکھنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں کچھ فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح حکمت عملی سے ہم نے اس یوسف کو سرزمین مصر میں تمکین دی، زمین ہموار کی تاکہ اسے اقتدار کے لیے منتخب کرے اور خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کرے، اور اللہ اپنے ہر کام پر غالب ہے اور اس کے انجام دینے پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔
اور جب وہ یوسف پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اس کو حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اور پھر وہ یوسف جس عورت کے گھر میں تھا وہ اپنی مطلب براری کے لیے اس پر ڈورے ڈالنے لگی، چنانچہ ایک دن سب دروازے بند کر دیے اور کہا بس آ جاؤ۔ یوسف نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، وہ تیرا شوہر میرا مربی و محسن ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے اپنے گھر میں ٹھہرایا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کی امانت میں خیانت کروں؟ اے معاذ اللہ، بے شک ظالم کبھی فلاح نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اس عورت زلیخا نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور وہ مرد یوسف بھی اس کا ارادہ کرتا اگر اپنے پروردگار کا برہان نہ دیکھ لیتا۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس یوسف سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم۔ اور وہ دونوں ایک دوسرے سے پہلے دروازے تک پہنچنے کے لیے دوڑے، اور اس عورت نے اس مرد یوسف کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا، اور پھر دونوں نے اس عورت کے خامند کو دروازے کے پاس کھڑا ہوا پایا۔ اسے دیکھتے ہی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اس عورت نے بات بنائی اور کہا جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ بدکاری کرنے کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا کوئی دردناک عذاب دیا جائے۔ قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين۔ یوسف نے کہا حقیقت یہ ہے کہ خود اسی نے اپنی مطلب براری کے لیے مجھ پر ڈورے ڈالے اور مجھے پھسلانا چاہا۔ اس پر اس عورت کے کنبے والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ۔ بس جب اس خاوند نے یوسف کا کرتا دیکھا کہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سے کہا یہ تمہاری مکاریوں میں سے ایک مکاری ہے، بے شک تمہاری مکاریاں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين۔ پھر یوسف سے کہا اے یوسف اس بات سے درگزر کر اسے جانے دے، اور بیوی سے کہا اپنے گناہ کی معافی مانگ، یقیناً تو خطا کاروں میں سے ہے۔ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔
پھر جب اس واقعے کا چرچا ہوا تو شہر کی عورتیں کہنے لگی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان پر اپنی مطلب براری کے لیے ڈورے ڈال رہی ہے، اس کی محبت اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی ہے، ہم تو اسے سری غلطی میں مبتلا دیکھتی ہے۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم۔ جب زلیخا نے ان عورتوں کی یہ مکارانہ باتیں سنی تو اس نے انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں لگا دی اور ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے ایک چھری دے دی۔ پھر جب وہ پھل کاٹ کر کھانے لگی تو اس نے یوسف سے کہا ذرا ان کے سامنے نکل آ۔ بس جب انہوں نے دیکھا تو حسن و جمال میں انہیں بڑا ہوا پایا، لہذا حیران رہ گئیں اور پھل کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور احساس تک نہ ہوا اور بے ساختہ کہہ اٹھی ماشاء اللہ، یہ انسان نہیں ہے بلکہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين۔ عزیز کی بیوی نے کہا یہی وہ ہے جس کے بارے میں تم میری ملامت کرتی تھی، بے شک میں نے اس پر ڈورے ڈالے اور پھسلانے کی کوشش کی مگر وہ بچا ہی رہا۔ ہاں البتہ اب بربلا کہتی ہوں کہ اگر اس نے وہ نہ کیا جس کا میں اسے حکم دیتی ہوں تو پھر اسے ضرور قید کر دیا جائے گا اور ضرور ذلیل بھی ہوگا۔ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ یوسف نے بات سن کر کہا اے میرے پروردگار، اس کام کی نسبت جس کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہے مجھے قید خانہ پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے مکر و فریب کو دور نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور اس طرح جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ بس اس کے پروردگار نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس سے ان عورتوں کے مکر و فریب کو دور کر دیا، بے شک وہ بڑا سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ پھر ایسا ہوا کہ باوجود کہ وہ یوسف کی پاک دامنی کی نشانیاں دیکھ چکے تھے تاہم انہیں یہی مناسب معلوم ہوا کہ ایک مدت تک اسے قید کر دیں۔ ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ اور یوسف کے ساتھ دو اور جوان آدمی بھی قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب بنانے کے لیے انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ سر پر کچھ روٹیاں اٹھائے ہوں جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں ذرا اس کی تعبیر بتائیے، ہم تمہیں نیکوکاروں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن
يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔ یوسف نے کہا جو مقررہ کھانا تمہیں دیا جاتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ تعبیر خواب بھی من جملہ ان علوم کے ہیں جو میرے پروردگار نے مجھے تعلیم دیے ہیں۔ میں ان لوگوں کا دین و مذہب چھوڑے ہوئے ہوں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ اور میں تو اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے مذہب کا پیرو ہوں۔ ہمیں یہ زیبا نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی خدا کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے ہم اور سب لوگوں پر کیا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار۔ اے قید خانے کے میرے دونوں ساتھیوں، یہ بتاؤ آیا بہت سے جدا جدا خدا اچھے ہیں یا اللہ جو یگانہ بھی ہے اور سب پر غالب بھی؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی پرستش کرتے ہو ان کی حقیقت اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری ہے۔ حکم و حکومت کا حق صرف اللہ کو حاصل ہے۔ اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہی دین مستقیم سیدھا دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان۔ اے قید خانے کے میرے دونوں ساتھیوں، اب اپنے خوابوں کی تعبیر سنو۔ تم میں سے ایک پہلا تو وہ ہے جو اپنے مالک شاہ مصر کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے اسے سولی پر لٹکایا جائے گا، اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ اس بات کا فیصلہ ہو چکا جس کے بارے میں تم دریافت کرتے ہو۔ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ اور یوسف نے اس شخص سے کہا جس کے متعلق وہ سمجھتے تھے کہ وہ ان دونوں میں سے رہا ہو جائے گا کہ اپنے مالک سے میرا تذکرہ بھی کر دینا، لیکن شیطان نے اسے اپنے مالک سے یہ تذکرہ کرنا بھلا دیا۔ پس یوسف کئی سال تک قید خانے میں پڑا رہا۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات
يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون۔ کچھ مدت کے بعد بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں 7 موٹی گائیں دیکھی ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 دوسری سوکھی۔ اے سرداروں، درباریوں، اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو تو پھر مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين۔ انہوں نے کہا، یہ تو پریشان خواب و خیالات ہیں جن کی کوئی خاص تعبیر نہیں ہوتی، اور ہم خواب ہائے پریشان کی تعبیر نہیں جانتے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون۔ اس وقت وہ شخص جو ان 2 قیدیوں میں رہا ہوا تھا اور مدت کے بعد اسے یوسف کا پیغام یاد آیا تھا، بولا، میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، ذرا مجھے ایک جگہ بھیج تو دو۔ يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون۔ چنانچہ وہ سیدھا قید خانے گیا اور کہا، اے یوسف، اے بڑے سچے، ذرا ہمیں اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہری ہیں اور 7 سوکھی، تاکہ میں ان لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں جا کر بتاؤں، شاید وہ تمہاری قدر و منزلت یا تعبیر جان لے۔ قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون۔ یوسف نے کہا، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم متواتر 7 سال کاشتکاری کرو گے، پھر جو فصل کاٹو اسے اس کی بالی میں رہنے دو، ہاں البتہ تھوڑا سا حصہ نکال لو جسے تم کھاؤ۔ ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون۔ پھر اس کے بعد 7 بڑے سخت سال آئیں گے جو وہ سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے ذخیرہ کیا تھا، مگر تھوڑا سا بچے گا جسے تم محفوظ کر لو گے۔ ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی اور اس کے ذریعے سے ان کی فریاد رسی کی جائے گی، اور جس میں وہ پھلوں کا رس نچوڑیں گے۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ یہ تعبیر سن کر بادشاہ نے کہا، اس شخص یوسف کو میرے پاس لاؤ۔ پس جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا، اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کے معاملے کی حقیقت کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکر و فریب سے خوب واقف ہے۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ چنانچہ بادشاہ نے ان سب عورتوں کو بلایا اور پوچھا، تمہارا کیا معاملہ تھا؟
جب تم نے اپنی مطلب براری کے لیے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے اور اسے پھسلانا چاہا تھا، سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاشا للہ، ہمیں تو اس کی ذرا بھر کوئی بھی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا اب جب کہ حق ظاہر ہو گیا اور حقیقت حال بالکل آشکارا ہو گئی تو وہ میں تھی جس نے اس یوسف پر ڈورے ڈالے تھے، بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ یوسف نے کہا یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا تاکہ عزیز مصر کو مزید علم ہو جائے کہ میں نے اس کے بسے پشت اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور یقیناً اللہ خیانت کاروں کے مکر و فریب کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ میں اپنے نفس کو بھی بری قرار نہیں دیتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا اور اس پر اکسانے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار کسی کے حال پر رحم کرے، یقیناً میرا پروردگار بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين۔ اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس بلاؤ تاکہ میں اسے اپنے ذاتی کاموں کی انجام دہی کے لیے مخصوص کر لوں۔ پس جب یوسف آئے اور بادشاہ نے اس سے گفتگو کی تو متاثر ہو کر کہا آج سے تم ہمارے ہاں صاحب مرتبہ اور امانت دار آدمی ہو۔ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم۔ آپ نے کہا مجھے اس زمین کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں یقیناً مال کی حفاظت کرنے والا اور اس کام کا جاننے والا بھی ہوں۔ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين۔ اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس سرزمین میں اختیار و اقتدار دیا کہ وہ اس میں جہاں چاہے رہے، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت سے نوازتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ اور البتہ جو لوگ ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا ان کے لیے آخرت کا اجر و ثواب یقیناً اس سے بہتر ہے۔ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون۔ اور 65 سالی کے دنوں میں غلہ خریدنے یوسف کے بھائی مصر آئے اور یوسف کے پاس گئے تو اس نے انہیں پہچان لیا جبکہ وہ اسے نہ پہچان سکے۔ ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين۔ اور جب یوسف نے ان کی خوراک کا سامان تیار کروا دیا تو جاتے وقت کہا اب کی بار اپنے سوتیلے پدری بھائی کو بھی میرے پاس لیتے آنا، کیا تم نہیں دیکھتے میں پورا پورا ناپ تول کر غلہ دیتا ہوں اور میں کتنا اچھا مہمان نواز ہوں۔ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونَ۔ اور اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر تمہارے لیے نہ میرے پاس تولنے کے لیے غلہ ہوگا اور نہ ہی میرے قریب آنا۔ قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون۔ ان لوگوں نے کہا
کہ ہم اس کے باپ پر ڈورے ڈالیں گے کہ وہ آمادہ ہو جائیں، اور ہم ضرور ایسا کریں گے۔ وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ اور یوسف نے اپنے جوانوں غلاموں سے کہا کہ ان کی پونجی جس کے عوض غلہ خریدا ہے ان کے سامان میں رکھ دو، تاکہ جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جائیں تو اسے پہچانیں اور شاید دوبارہ آئیں۔ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون۔ اور جب وہ لوگ لوٹ کر اپنے والد کے پاس گئے تو کہا، اے ہمارے باپ، ہمارے لیے ناپ تول کر غلہ دیا جانا بند کر دیا گیا ہے جب تک بھائی کو ہمراہ نہ لے جائیں، اس لیے ہمارے بھائی بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ہم غلہ لا سکیں، اور ہم یقیناً اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ آپ نے کہا، کیا میں اس کے بارے میں تم پر اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ بہرحال اللہ سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير۔ اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی پونجی انہیں واپس کر دی گئی ہے، تو کہنے لگے، ابا جان، ہمیں اور کیا چاہیے؟ دیکھیے، یہ ہماری پونجی ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی ہے۔ اب کی بار جو بھائی کو اپنے ساتھ لے جائیں گے تو جہاں اپنے گھر والوں کے لیے رسد لائیں گے، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، وہاں ایک اونٹ کا بار اور زیادہ بھی لائیں گے، اور یہ غلہ جو اب کی بار ہم لائے ہیں بہت تھوڑا ہے۔ قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل۔ آپ نے کہا، میں اسے کبھی تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک اللہ کی قسم کھا کر مجھ سے عہد و پیمان نہ کرو کہ تم اسے ضرور اپنے ساتھ لاؤ گے، سوا اس کے کہ تم سب ہی گھیر لیے جاؤ اور بے بس ہو جاؤ۔ پھر جب انہوں نے قسم کھا کر اپنا قول و قرار دے دیا تو آپ نے کہا، اللہ ہمارے قول و قرار پر نگہبان ہے۔ وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكل وعليه فليتوكل المتوكلون۔ اور آپ نے کہا، اے میرے بیٹو، جب مصر پہنچو تو ایک دروازے سے شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی مشیت اور اس کی قضاء و قدر سے بچا تو نہیں سکتا۔ ہر قسم کا حکم اور فیصلہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ میں نے تو صرف احتیاط کے طور پر یہ تدبیر بتائی ہے۔ ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها
وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب وہ لوگ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے انہیں حکم دیا تھا، ان کا اس طرح داخل ہونا انہیں خدا کی مشیت اور اس کی تقدیر سے بچا تو نہیں سکتا تھا، مگر یہ احتیاطی تدبیر یعقوب کے دل میں ایک تمنا تھی جسے انہوں نے پورا کر لیا۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی تعلیم سے صاحب علم تھا، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب یہ لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس جگہ دی اور آہستگی سے کہا، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، بس تو اس پر غمگین نہ ہو جو کچھ یہ لوگ سلوک کرتے رہے ہیں۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ پھر جب اس یوسف نے ان کا سامان تیار کرایا تو پانی پینے کا کٹورا اپنے سگے بھائی کے سامان میں رکھوا دیا۔ پھر ایک منادی نے ندا دی کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ۔ وہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پریشان ہو کر کہا، تم نے کون سی چیز گم کی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بادشاہ کے پینے کا قیمتی کٹورا گم کیا ہے، اور جو اسے لائے گا اسے ایک بار شتر غلہ انعام دیا جائے گا، اور میں منادی اس بات کا ضامن ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ انہوں نے کہا، بخدا تم جانتے ہو کہ ہم اس لیے یہاں نہیں آئے کہ زمین میں فساد برپا کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين۔ انہوں ملازمین نے کہا، اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چور کی سزا کیا ہے؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ انہوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے مل جائے وہ خود ہی اس کی سزا ہے، ہم اسی طرح ظلم کرنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ تب یوسف نے اپنے سگے بھائی کی خرجین تھیلے سے پہلے دوسروں کی خرجینوں تھیلوں کی تلاشی لینا شروع کی، پھر اپنے بھائی کی خرجین تھیلے سے وہ گم شدہ کٹورا نکال لیا۔ ہم نے اس طرح بن یامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے یوسف کے لیے تدبیر کی، کیونکہ وہ مصر کے بادشاہ کے قانون میں اپنے بھائی کو نہیں لے سکتے تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا ہم جس کے چاہتے ہیں مرتبے بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے بڑھ کر ایک عالم ہوتا ہے۔ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون۔
ان لوگوں برادران یوسف نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس پر کیا تعجب، اس سے پہلے اس کے ایک حقیقی بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف نے اس بات کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور ان پر ظاہر نہیں کیا، البتہ صرف اتنا کہا تم بہت ہی برے لوگ ہو اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين۔ انہوں نے کہا اے عزیز مصر، اس کا ایک بہت بوڑھا باپ ہے، وہ اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ یوسف نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ کہ ہم اس آدمی کے سوا جس کے پاس ہم نے اپنا مال پایا ہے کسی اور شخص کو پکڑے، اس صورت میں تو ہم ظالم قرار پائیں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ پھر جب وہ لوگ اس یوسف سے مایوس ہو گئے تو علیحدہ جا کر باہم سرگوشی مشورہ کرنے لگے۔ جو ان میں سب سے بڑا تھا اس نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ بنیامین کے بارے میں خدا کے نام پر تم سے عہد و پیمان لے چکے ہیں، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں جو تقسیم تم کر چکے ہو وہ بھی تم جانتے ہو، اس لیے میں تو اس سرزمین کو نہیں چھوڑوں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے یا پھر اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ نہ کرے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين۔ لہذا تم لوگ اپنے باپ کے پاس واپس جاؤ اور جا کر کہو اے ہمارے باپ، آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کی ہے اور ہم نے اسی بات کی گواہی دی ہے جس کا ہمیں علم ہے، اور ہم غیب کی نگہبانی کرنے والے نہیں، غیبی باتوں کی ہمیں خبر نہیں ہے۔ واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور آپ اس بستی مصر کے لوگوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور قافلے والوں سے دریافت کیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم۔ آپ نے یہ قصہ سن کر کہا ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے نفسوں نے یہ بات تمہارے لیے گھڑ لی ہے اور خوشنما کر کے سجھائی ہے، تو اب میرے لیے صبر جمیل ہی اولا ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو میرے پاس لائے گا، بے شک وہ بڑا علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔ وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ یہ کہہ کر ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، ہائے یوسف، اور رنج و غم کی شدت سے رو رو کر ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، اور وہ باوجود مصیبت زدہ ہونے کے بڑے ضبط کرنے والے اور خاموش تھے۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔
ان لوگوں بیٹوں نے کہا خدا کی قسم معلوم ہوتا ہے کہ آپ برابر یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ سخت بیمار ہو جائیں گے یا ہلاک ہو جائیں گے۔ قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون۔ آپ نے کہا میں اپنے رنج و غم کی شکایت بس اللہ ہی سے کر رہا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون۔ اے میرے بیٹو، ایک بار پھر مصر جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ چنانچہ حسب الحکم جب یہ لوگ مصر گئے اور یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، اس لیے اب کی بار ہم بالکل حقیر سی پونجی لائے ہیں، اسے قبول کریں اور ہمیں پیمانہ پورا ناپ کر دیجئے، بھرپور غلہ دیجئے، اور مزید برآں ہم کو صدقہ و خیرات بھی دیجئے، بے شک اللہ صدقہ خیرات کرنے والوں کو جزائے خیر دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ آپ نے کہا تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے سگے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جبکہ تم جاہل و نادان تھے؟ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ اس پر وہ لوگ چونکے اور کہا کیا تم یوسف ہو؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اختیار کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے وہ بالآخر ضرور کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين۔ ان بھائیوں نے شرمسار ہو کر کہا بے شک اللہ نے تمہیں ہم پر برتری عطا فرمائی ہے اور بے شک ہم خطا کار ہیں۔ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين۔ آپ نے کہا آج تم پر کوئی الزام اور لعنت ملامت نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ بعد ازاں کہا میری قمیض لے جاؤ اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی پلٹ آئے گی، وہ بینا ہو جائیں گے، اور پھر اپنے سب اہل و عیال کو یہاں میرے پاس لے آؤ۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ اور جب مصر سے قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کنعان میں کہا اگر تم مجھے مخبوط الحواس نہ سمجھو تو میں یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم۔ ان گھر والوں نے کہا خدا کی قسم آپ اپنی پرانی غلطی میں مبتلا ہیں۔
فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا اور وہ قمیص ان کے چہرے پر ڈالی تو وہ فوراً بینا ہو گئے اور کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين۔ ان بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ خدا سے ہمارے گناہوں کی مغفرت طلب کرے، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم۔ آپ نے کہا میں ان قریب تمہارے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ جب وہ سب لوگ کنعان سے روانہ ہو کر یوسف کے پاس مصر پہنچے تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا اب مصر میں داخل ہو، خدا نے چاہا تو یہاں امن و اطمینان سے رہو گے۔ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم۔ اور دربار میں پہنچ کر اپنے ماں باپ کو تخت شاہی پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے سامنے سجدہ شکر میں جھک گئے۔ اس وقت یوسف نے کہا اے بابا یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو بہت عرصے پہلے میں نے دیکھا تھا، جسے میرے پروردگار نے سچ کر دکھایا ہے، اور اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا گاؤں سے یہاں شہر میں لایا۔ بات اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان اختلاف و فساد ڈال دیا تھا، بے شک میرا پروردگار جو کام کرنا چاہتا ہے اس کی بہترین تدبیر کرنے والا ہے، بلا شبہ وہ بڑا جاننے والا بڑا حکمت والا ہے۔ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے پروردگار تو نے مجھے سلطنت عطا فرمائی ہے اور خوابوں کی تعبیر کا علم بھی تو نے ہی مجھے بخشا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے خالق تو دنیا و آخرت میں میرا سرپرست اور کارساز ہے، میرا خاتمہ حقیقی اسلام اور فرما برداری پر کر اور مجھے اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما۔ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ داستان غیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان برادران یوسف کے پاس اس وقت موجود نہیں تھے جبکہ وہ آپس میں اتفاق کر کے یوسف کے خلاف سازش کر رہے تھے۔ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا ہی حرص کریں اور کتنا ہی چاہیں مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات تبلیغ رسالت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے، یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے یاد دہانی اور پند و موعظہ ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں خدا کے وجود اور اس کی قدرت کی کتنی ہی نشانیاں موجود ہیں، مگر یہ لوگ ان سے روگردانی کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں اور کوئی توجہ نہیں کرتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں تو اس حالت میں کہ عملی طور پر برابر شرک بھی کیے جاتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ کیا وہ اس بات سے مطمئن ہو گئے ہیں کہ ان پر کوئی عذاب الہی آ جائے اور چھا جائے، یا اچانک ان کے سامنے اس حال میں قیامت آ جائے کہ انہیں خبر بھی نہ ہو؟ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے پیغمبر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرا راستہ تو یہ ہے کہ میں اور جو میرا حقیقی پیروکار ہے ہم اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس حال میں کہ ہم واضح دلیل پر ہیں، اور اللہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے جن کو بھی رسول بنا کر بھیجا وہ مرد تھے اور آبادیوں کے باشندے تھے جن کی طرف ہم وحی کیا کرتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے؟ یقیناً آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہونے لگے اور خیال کرنے لگے کہ شاید ان سے جھوٹ بولا گیا ہے تو اچانک ان کے پاس ہماری مدد پہنچ گئی، بس جسے ہم نے چاہا وہ نجات پا گیا اور مجرموں سے ہمارا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ یقیناً ان لوگوں کے عروج و زوال کے قصے میں صاحبان عقل کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ وہ قرآن کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ یہ تو اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے موجود ہے، اور ہر چیز کی تفصیل ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے سراسر ہدایت و رحمت ہے۔